پتہ ہے جب کسی کے ساتھ زیادہ وفادار ہو جاؤ نا تو وہ آپ کو واقعی میں کتا سمجھنے لگتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں انسانوں کے ساتھ وفا کا رشتہ جائز ہی نہیں ہے۔ اپنے اپنے حقوق فرائض پورے کرو اور بس، زیادہ بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خام خواہ دنیا داری کی زنجیریں نہ ڈالو اپنے پاؤں میں۔ انسان کو اتنا آزاد تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کے ایک بلاوے پر سب کچھ چھوڑ سکے۔ لوگوں کو لوگ مل جاتے ہیں، کوئی کسی کے بنا نہیں مرتا۔ یہ والی کہانی پچھلی صدی کی تھی۔ اب یوں ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہم یعنی کہ ہم محض بیچ کا وقفہ ہوتے ہیں۔ تھکن اتارنے کا وقفہ، موڈ بدلنے کا وقفہ، اور پھر وقفہ ختم تو تعلق ختم۔ اگر تم نے اس کو بھی آخر میں چھوڑنا ہی ہے تو پھر بہت سارے لوگوں اور زندگی سے چرا کر اسے الگ مت کرو۔ اپنے لیے کوئی ایسی عورت ڈھونڈو جو تمہاری طرح وقت گزاری کی قائل ہو۔ ہم سب کی پہلی ترجیح سانس لینا ہوتی ہے یا کھانا ہوتا ہے۔ انسانوں کی تعلقات کی باری تو بعد میں آتی ہے، اور پھر دور والوں کی باری تو انتہائی فرصت میں۔ کبھی تو کم ہوتے رابطے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دن پوچھا جاتا ہے جی کون آپ؟ انسان کوئی وینٹیلیٹر تو ہوتے نہیں کہ اگر ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ کو سانس نہ آئے گی۔ اچھے لوگوں میں بری عادتیں نہیں ہوتی، اور بری عادتوں والے اچھے نہیں ہوتے۔ زیادہ کمانا قابلیت ہے تو طوائفوں کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ تعلیم کاروبار ہو گئی اور علم اٹھ گیا۔ بڑے سکول، بڑے کالج اور بڑی یونیورسٹی سب بڑا ہو گیا اور انسان چھوٹا۔ انسانی بال سے لے کر مریخ تک کی معلومات رکھنے والا انسان اپنے ساتھ بیٹھے انسان کو مسکرا کر دیکھنے سے گھبراتا ہے۔ محبت تقسیم کرنی تھی اور دکھ چرانا تھا۔ ہم نے محبت چرا لی اور دکھ تقسیم کر رہے ہیں۔ ساتھ دینے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، اور ساتھ چھوڑنے والے کے ساتھ کبھی کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ چراغ دیر تک جلتے ہیں لیکن بجھتے ہیں تو مکمل بجھتے ہیں۔ کچھ چراغ جلدی بجھ جاتے ہیں لیکن رات بھر دھواں دیتے ہیں۔ ہتھیلی کی لکیریں مستقبل بتاتی ہیں اور پیشانی کی ہمارا حال بتاتی ہیں۔ ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے جسے محبت کرنا نہیں آتی، لیکن جو شخص محبت کو پہچان لینے کے بعد محبت کا ناجائز استعمال کرنا جانتا ہو، یقیناً اس شخص کی قربت خطرناک اور ناقابل بھروسہ ہوگی۔ کیا یہ سچ نہیں کہ محبت عزت اور بھروسے کا دوسرا نام ہے؟ شاید میں نے ہمیشہ اپنی قدر اس لیے بھی کھوئی ہے کیونکہ میں نے خود کو ہر دفعہ ان لوگوں کے لیے حاضر رکھا جو میرے دل کے قریب تھے۔ گھٹن بہت بھر گئی ہے نا؟ لگ رہا ہے تم کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہے۔ زندگی رک گئی ہے، مگر سنو ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی تمہارے اندر کی روشنی وہی موجود ہے، تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے۔ ہاں خزاں کے دن ہیں ابھی، مگر بہار بھی آئے گی۔ سنو ہمت نہ ہارو، اٹھو، زندگی رکی نہیں ہے، پریشان نہ ہو، اور رب سب ٹھیک کر دے گا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ الفاظ جسے بھی بولیں سچے دل سے بولیں اور سوچ سمجھ کر بولیں۔ ان لفظوں میں چھپی سچائی جیسے دل کو خوشی دیتی ہے، اسی طرح ان لفظوں میں چھپا دھوکہ بہت زیادہ اذیت دیتا ہے، اور یہ اذیت اکثر آہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جب کوئی شخص مجھے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے اور بے حد حیرت ہوتی ہے۔ پھر میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ، یہ شخص مجھے کیسے جان سکتا ہے؟ اس کو اتنی بھی خبر نہیں کہ میں مسکراتے ہوئے روتا ہوں، اس کو اتنی بھی خبر نہیں کہ میری خاموشی ہی میری گفتگو ہوتی ہے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ میں کن مرحلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ کتنا کمزور ہے دعویٰ اس شخص کا جو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں۔
وہ مجھے ظاہری صورت سے پرکھ کر کہتا ہے کہ مجھ میں یہ عیب ہیں، اس کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ ان عیبوں کے پیچھے کتنی مجبوریاں ہیں، کتنے راز ہیں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے ایسے لوگوں پر جو مجھے جانتے نہیں اور میری برائیوں کے جھوٹے چرچے کرتے ہیں، اور ترس آتا ہے ان پر جو ان چرچوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ کتنے عجیب ہیں نا تیرے بندے، تجھے خوش کرتے کرتے کتنا ناراض کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ تھے وہاں، میں بس اپنی آگاہی کے عذاب میں جلتا رہ گیا۔ مجھے لگا تمہیں میری ضرورت ہے، میں نے خود کو زندہ رکھا تمہارے لیے خود کو زندہ رکھا، اور تمہیں یاد بھی نہ تھا۔ نہیں سوری، یاد تھا، ہاں یاد تھا، لیکن ایک اضافی پتے کے طور پر۔ کتنے مزے کی بات ہے نا، کوئی آپ کو چاہتا جائے اور چاہتا جائے، آپ سے محبت کرتا جائے، آپ کو معتبر کر دے، پھر آپ بے پرواہ ہو کر جہاں مرضی رہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں، پر آپ جانتے ہوتے ہیں کہ جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی ایک باقی ہے۔ تم صرف خود کا فائدہ دیکھتے ہو، دوسرے انسان کے بارے کیوں نہیں سوچتے جس نے اپنا آپ تم پر خالی کر دیا ہے، اور اس کے لیے تم بے دوش نہیں ہو، تم بے قصور بالکل نہیں ہو۔ محبت جاتی ہے تو اس کی جگہ نفرت لے لیتی ہے۔ نفرت میں کون جلے گا، کرنے والا یا سہنے والا؟ تمہارا نقصان تو پھر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا سنو، میں کوئی خدا تھوڑی ہوں تمہارا کہ تم ہر بار میری طرف ہی آؤ گے۔ ہاں لیکن ایک بات میں خدا کے جیسا کروں گا، اس کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بھی اس کے جیسی باتیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ بے نیازی ابھی تم نے دیکھی ہی کہاں ہے۔ تم اپنی مرضی سے محبتیں کرتے ہو اور چھوڑتے ہو اور بدلتے ہو۔ خدا نہ کرے اگر کسی دن کسی در سے ٹھکرائے گئے تو سہ نہیں پاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے نا تنہا ہونا کسے کہتے ہیں؟ کہ جب تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر دو اور نتیجتاً وہ تمہیں آزمانے لگے۔ شدید ترین تنہائی کا عالم ہوتا ہے، صرف گمانوں کے سہارے پہ بہتے چلے جانا، اور پھر وفا پر قائم رہنا، اپنے دل کو خیالات کو بدگمانی کی گندگی سے بچانا، اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنا، اور پھر محبوب کی جدائی سہنا ایک الگ قیامت ہے۔ جس کے لیے ساری دنیا کو چھوڑا ہو وہی تنہا کر دیتا ہے۔